جو لائن پڑھے اور جب بھی کوئی مرتا ہے قبر میں تنہا جاتا ہے. بھائی جان مولا آپ کو جزا دے. جب بھی کوئی مرتا ہے قبر میں تنہا جاتا ہے. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہر تیر حرمرا تیرا بیکار جائے گا. پوتا علی کا کیسے بلا ہار جائے گا. ارے جاتا ہے کس کے ساتھ بھلا کون قبر میں خاک شفا کے ساتھ آزادار جائے گا. جیو سبحان اللہ سبحان اللہ. مولا آپ کو جزا دے. جاتا ہے کس کے ساتھ بھلا کون قبر میں خاک شفا کے ساتھ آزادار جائے گا. مصرع پڑھوں کیا فائدہ چراغ بجھانے کا ہے حسین. جنت سے اٹھ کے کون سمجھدار جائے گا. جنت سے اٹھ کے کون, جہاں سے شعر پڑھ کے موضوع شروع کیا تھا, جنت سے اٹھ کے کون. مجھے غازی کے علم کی قسم ہو سکتا ہے کہ اس سے بڑا شعر میں نے نہ سنا ہو نہ پڑھا ہو. عقیدت کا جو مصرع پڑھنے لگا. پوتا علی کا کیسے بھلا ہار جائے گا. خاک شفا کے ساتھ آزادار جائے گا. جنت سے اٹھ کے کون سمجھدار جائے گا. بہلول تو بہشت بنا اور میں تازیہ. بہلول تو بہشت بنا اور میں تازیہ. دیکھیں گے کس طرف کو خریدار جائے گا. ہائے ہائے جیو راضی آپ کو سلامت رکھے. کیا روحانی ماحول ہے. تھکاوٹیں اتر گئی میں. مولا آپ کو جزا دے. آپ کی نظر شیر کرو. دیکھیے ہمارا علاقہ قبائلی علاقہ ہے میرا غازی خان. آپ جب بھی کسی بڑے بندے کے پاس, زمیندار کے پاس جائیں, سردار کے پاس جائیں, سردار مسند پہ ہوتا ہے, رعایا نیچے بیٹھی ہوتی ہے. سردار زمیندار مسند پہ ہوتا ہے, رعایا نیچے بیٹھی ہو. نوجوانوں شعر سنیے گا. ہر تیر حرمرا تیرا بیکار جائے گا. پوتا علی کا کیسے بلا ہار جائے گا. جاتا ہے کس کے ساتھ بلا کون قبر میں خاک شفا کے ساتھ آزادار جائے گا. بہلول تو بہشت بنا اور میں تازیہ. دیکھیں گے کس طرف کو خریدار جائے گا. ارے پیدل چلے گی ساری رعایا یزید کی. پیدل چلے گی ساری رعایا یزید کی. نیزے پہ کربلا کا زمیندار. سبحان اللہ. المدد یا امام زمانہ مولا سب کی حاجات قبول فرمائیے, سب کی دعائیں قبول فرمائیے. بے کسوں کی راتیں, بے وطنوں کی راتیں, چاند راتوں کے مہمانوں کی راتیں. آج 5 محرم کا دن ڈھل چکا ہے. 6 کی رات فلک پہ نمودار ہو چکی ہے. میرے بھائیوں نے حکم دیا آج 2 جنازے برآمد ہونے ہیں. میرے مولا ہر آنکھ کو ایک اشک عطا فرما.
اس گریے کو روحانی بنا، اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ آج ہے 5 محرم، کربلا میں لشکر جمع ہو رہے ہیں۔ حسن ابھی میں یہ لفظ مغل پورا پڑھ کے آیا ہوں، یقین جانی ہر آنکھ اشک بار ہو گئی۔ لشکر جمع ہو رہے ہیں، رو کے بی بی زینب کی آواز حسین، اب مجھے یقین ہو گیا تو بچتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ شاباش میرا بھائی، شاباش ہے کرنے والا، مولا تیرا ماتم قبول فرمائے۔ ہر عزادار رو رہا ہے، آج جی بھر کے مصائب سننا، مولا آپ کا ماتم قبول فرمائے۔ رو کہ بی بی زینب نے کہا حسین اب وہ جھوٹڑی کو یقین ہو گیا، اب تو بچتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ رو کہ بی بی نے کہا حسین 28 رجب مدینے سے چلی ہوں، اکبر کے سہرے لائی ہوں، سنو گے؟ اکبر کے سہرے لائی ہوں، قاسم کے کپڑے لائی ہوں، حسین سب کچھ لائی ہوں۔ جڑوے ہاتھ دیکھنا، یہ لفظ سمجھ لینا، حسین ایک چیز بھول آئی ہوں۔ رو کے غریب نے کہا زینب کیا بھول آئی ہو؟ رو کے بی بی نے کہا حسین تیرا کفن بھول آئی ہوں۔ ہائے ہائے مولا آپ کی ہے کوئی عبادت میں شمار فرمائے۔ شاباش ہو میرا بھائی، یہ ہے قبولیت، یہ ہے روحانیت، مولا آپ کی آوازوں پہ رحم فرمائے۔ صدقہ حسین کے اکبر کا ہر آنکھ رو رہی ہے، ہر عزادار رو رہا ہے۔ چند راتوں کے مہمانوں کی راتیں، بے وطنوں کی راتیں، بے کفنوں کی راتیں، تو گھروں تک آج روتا ہوا جائے گا۔ امام زمانہ میرا مولا اپنی دادی کی عزت کے صدقے میں ہر عزادار کو آنسوؤں کی بھیگ دے۔ میں پہلا جملہ غربت کا پڑھ رہا ہوں، جو حسین کے علی اکبر کو روتے ہو نا، اس عزادار پہ واجب ہے بی بی زینب عالیہ کی اون و محمد کا ماتم ضرور کر لینا۔ ہائے 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 ہائے، جتنا حسین کو اکبر پیارا تھا اتنے اون و محمد پیارے تھے۔ مولا آپ کے عشق قبول فرمائے۔ اون 9 سال کا، محمد 7 سال کا، معصوم کم سن بچے۔ عزت حسین کی قسم، کتاب ہے ذبح عظیم۔ رات بھی میں نے مصائب کے 2 جملے اس کتاب سے پڑھے، ابھی بھی میرے پاس گاڑی میں رکھی ہے۔ مورخ نے لکھا 11 محرم کو پس گردن قید ہو کے علی کی بیٹی نے علی اکبر کی لاش کو دیکھا۔ ہائے ہائے، اللہ آپ کا ماتم قبول کرے۔ اکبر کی لاش کو دیکھ کے آنسو بہائے۔ جب بی بی گنج شہداء سے چلی نا، کربلا سے باہر آئی، 12 میل پہ 2 چھوٹی چھوٹی لاشیں نظر آئی، جن کے جسم پر گھوڑوں کے سموں کے نشان تھے۔ اب تو رو نہ رو، تیری مرضی، اپنے اونٹ پہ بیٹھ کے پس گردن قید بی بی زینب نے کہا اون و محمد اگر شام سے واپس آئی تو تمہارا ماتم کروں گی، بیٹا میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ شاباش بھائی، مولا آپ کا ماتم قبول کرے۔ کیا روحانیت ہے، تو میرا بزرگ مولا آپ کو جزائے خیر دے۔ اہل سنت ہے، ہر مجلس میں آتا ہے، حسین کی ماں آپ پہ راضی ہو، ہر عزادار رو رہا ہے۔ 28 رجب جب بی بی چلی، 28 رجب کو، یہ واقعہ بعد میں سناتا ہوں، پہلے تمہیدی واقعہ سناتا ہوں۔ اسی منبر پہ مالی ستین کی روایت بابا محسن نقوی شہید پڑھا کرتے تھے کہ بی بی زینب نے رو کے پیغام دیا، او قیامت تک کے لیے آنے والے مومنو، میرے 2 بیٹے تھے، ایک تھا اون، ایک تھا محمد، میں نے اپنے غریب حسین پہ قربان کر دیے، میری نسل ختم ہو گئی،
قیامت تک کے لیے آنے والی سیدزادیوں، علی کی بیٹی نے ایک جملہ کہا، 11 محرم کو پیغام دیا۔ پیغام کیا تھا؟ رو کے علی کی بیٹی نے کہا، سیدزادیوں جب 10 محرم کا دن ہو نا، اگر آپ کے گھر میں 7 سال کا کوئی بچہ ہو، اسے باہر دھوپ میں کھڑے کر کے اس کا رخ شام کی جانب کر کے بس اتنا اسے کہلوا دینا، آقا زادی زینب تیرے بچوں کا بڑا ارمان، تیرے اون کا بڑا ارمان، تیرے محمد کا بڑا ارمان۔ مولا آپ کا ماتم قبول کرے۔ آخری عزادار تک ہر عزادار گریہ کر رہا ہے۔ یہ ہے قبولیت کے لمحات۔ حسن مولا تیری زندگی دراز فرمائے۔ 28 رجب بی بی زینب کی سنت ادا کیا کرو۔ 28 رجب بی بی زینب عالیہ چلی اپنے گھر۔ حضرت عبداللہ بستر بیماری پہ سوئے ہوئے تھے۔ سلام کیا علی کی بیٹی نے، رو کی آواز، عبداللہ جو وعدہ تھا نا میرے نانا نے کہا تھا، وہ وعدہ وفا کرنے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ میرا بھائی حسین مدینہ چھوڑ رہا ہے۔ سنو گے جملے؟ اس وقت جناب عبداللہ نے اس وقت جو جملہ کہا نا، جب بی بی نے کہا میرا بھائی مدینہ چھوڑ رہا ہے، رو کے حضرت عبداللہ نے کہا، علی کی بیٹی میرا بھرا گھر ہے، بہت رئیس ہوں، بہت امیر ہوں، جو کچھ میرے گھر سے لینا ہے لے جا۔ رو کے بی بی زینب نے کہا، عبداللہ کیا تو نے میرے بھائی حسین کو غریب سمجھ لیا ہے؟ ہائے ہائے، مولا تیرا ماتم قبول کرے، مولا تیرے عشق قبول فرمائے۔ لو سمجھ میں آیا بھائی جان، میرا حسین غریب تو نہیں ہے۔ اپنے حجرے میں آئی، حسن سر اٹھا، ماں زہرا کی صندوق کھولی، ماں زہرا کی چادر اٹھائی، چادر کو سینے سے لگایا۔ بی بی کی جو چھوٹی چھوٹی بیٹیاں ہیں، رو کے اپنی بیٹیوں سے کہتی ہے، بیٹیوں دعا مانگو، اللہ کرے تمہارے ماں کے سر کی چادر بچ جائے، اللہ کرے اسے کوئی بے غیرت نہ لوٹے۔ مولا آپ کا ماتم قبول کرے۔ روتا گریہ کرتا تسلی کے ساتھ، مولا آپ کے عشق ہر آنکھ رو رہی ہے، ہر عزادار رو رہا ہے۔ ماں بہنوں، اب آپ کے حصے کا جملہ پڑھ رہا ہوں۔ چادر اٹھا کے حضرت عبداللہ کے قریب آ کے رو کے بی بی زینب عالیہ کہتی، عبداللہ گواہ رہنا، تیرے بھرے گھر سے زینب چادر لے کے جا رہی ہے۔ ہائے ہائے، سنو گے جملہ؟ اس وقت حضرت عبداللہ نے جب دیکھا نا، رو کے کہا، علی کی بیٹی حسین بڑا امیر ہے، مجھے پتا ہے، اگر اجازت ایک جملہ کہوں؟ رو کے بی بی نے کہا، آپ حکم کریں، آپ میرے خاوند ہیں، میرے آقا ہیں۔ رو کے حضرت عبداللہ نے کہا، اگر عراق جاؤ میری جاگیر، اگر ایران جاؤ میری جاگیر، اگر یمن جاؤ میری جاگیر، اگر شام جاؤ میری جاگیر۔ جب شام کا نام آیا تڑپ گئی بی بی زینب عالیہ، رو کے کہا، عبداللہ شام مجھے لکھ دے، ہو سکتا ہے مجھے شام جانا پڑے، ہو سکتا ہے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ مولا آپ کا ماتم قبول کرے۔ ہر عزادار رو رہا ہے۔ ذاتی مجلس، اللہ میرے بھائی عزر علی اور کی زندگی دراز فرمائے، میرے بھائی محمد ابوذر کی زندگی دراز فرمائے۔ قبلہ بی بی چلی، کیا کہا؟ اگر ہو سکے تو شام لکھ دے، ہو سکتا ہے مجھے شام رہنا پڑے۔ قبلہ بھائی کے ساتھ چلی۔ 3 شعبان کو شعبہ سے چیخ مار کے رونے والا، 3 شعبان کو حسین آیا مکے، 8 ذی الحج کو غریب نے احرام توڑے، 10 ذی الحج ہو میری ماں بہنوں عید کا دن، حسین نے خانہ خدا کے باہر نماز پڑھی۔ ہائے ہائے، مسلمان حج کر رہے تھے، حسین مکہ سے باہر تھا، تو رو نہ رو تیری مرضی۔ عشاء کی نماز سے حسین فارغ ہوئے، یا 2 ہاتھ حسین کی پشت پہ آئے۔ حسین نے مڑ کے دیکھا، کون تھا؟ بیمار حضرت عبداللہ۔
حسین کھڑے ہوئے سینے سے لگایا، بھائی عبداللہ خیریت؟ رو کے کہا مدینے سے مکے آیا ہوں، ایک مسئلہ پوچھنے آیا ہوں کہ جب امام وقت پہ وقت آ پڑے تو کیا کچھ قربان کرنا چاہیے؟ رو کے حسین کی آواز آئی، قیمتی سے قیمتی چیز قربان کر دینی چاہیے۔ اور رونے والے عزاداروں، رو کے عبداللہ کی آواز آئی، 2 ہیرے ساتھ لایا ہوں، ایک کا نام عون ہے، ایک کا نام محمد ہے، ایک 9 سال کا، ایک میری طرف سے صدقہ، ایک زینب کی طرف سے۔ شاباش شاباش، مولا آپ کے عشق قبول فرمائے، مولا آپ کا ماتم قبول کرے بزرگ۔ مولا آپ کی آوازوں پہ رحم فرمائے، ہر عزادار پہ ساختہ رو رہا ہے۔ حسین نے بچوں کو سینے سے لگا، پیشانی چومی، آن تم اکبر سے زیادہ پیارے ہو، محمد تم اکبر سے زیادہ پیارے ہو۔ سنو گے جملہ؟ بچوں کے ہاتھوں کو تھاما جناب عبداللہ نے، اس عماری کے پاس آیا۔ کیا جملہ میں نے کہا ہے؟ اس وقت تو محمل تھے، 10 ذی الحج کو تو محمل تھے، بی بی کے محمل کے پاس کھڑے ہو کے رو کے حضرت عبداللہ نے کہا السلام علیکہ ایہا الصابرات والمجاہدہ۔ ہائے 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 علی کی صابرہ اور مجاہدہ بیٹی، میرا سلام۔ عبداللہ کیا کرنے آئے ہو؟ مجھے روکنے تو نہیں آئے؟ رو کے عبداللہ کی آوازی، روکنے نہیں آیا، 2 صدقے لایا ہوں۔ ہائے ہائے، 2 صدقے لایا ہوں۔ یقین جانیے گھروں تک روتے ہوئے جاؤ گے۔ اس وقت بی بی زینب کی آوازی، آن میرے قریب آ، محمد میرے قریب آ، آن محمد میں ہوں علی اکبر کی ماں۔ آئیو بی بی زینب، کیا کہا؟ ماں بہنوں، میں ہوں علی اکبر کی ماں، تم ہو حسین کے صدقے، مجھے ماں نہ بلانا، جب تک بلاؤ نہ میرے پاس نہ آنا۔ میں ہوں علی اکبر کی ماں، تم ہو حسین کے صدقے۔ او عزادارو، عباس کو بلایا آقا زادی نے، محمد کا ہاتھ دیا عباس کے ہاتھ میں، اکبر کو بلایا، 7 سال کے محمد کا ہاتھ دیا اکبر کے ہاتھ میں۔ آنو محمد، جب تک میں نہ بلاؤں میرے پاس نہ آنا۔ یہ 10 ذی الحج کا واقعہ 2 محرم کو غریب کربلا میں آیا، قافلہ کربلا میں آیا، عزت حسین کی قسم 2 کا دن گزرا، 3 کا دن گزرا، اور رونے والوں 4 محرم کا دن گزر گیا، آج کا دن آیا 5 محرم کا۔ حسین کی آواز آئی، آقا زادی زینب، جی بھیا، حر نے کہا ہے خیمے ہٹاؤ۔ عباس خیمے نہیں ہٹاتا، عباس کا ذمہ تو نے لیا تھا، سجاد کا ذمہ تو نے لیا تھا۔ عباس کو بلا کے کہہ دے کہ خیمے دریا سے ہٹا لے۔ اور رونے والے عزاداروں، اس وقت بی بی زینب کی آوازی، آن میرے قریب آ۔ آیا آیا، ماتم کر کے فکرہ سن، آن قریب آیا، رو کے آن کی آوازی، اماں آج 24 دن ہو گئے، نہ ہم نے آپ کو دیکھا نہ آپ نے ہمیں دیکھا۔ اور اماں، جزاک اللہ میرا بھائی، مولا آپ کا ماتم قبول کر۔ حوصلہ میرا بھائی، حوصلے سے 24-25 دنوں کے بعد شاباش، یہ ہے وفا بی بی عالیہ کی۔ آن کو بلایا، آن نے بی بی کا چہرہ دیکھا، آن سیدھا جا، مامو عباس کو بلا کے لیا۔ اور رونے والا مامو عباس کے پاس نہیں گیا، کم سے آن ہر خیمے میں جا کے ہر بی بی کے آگے کھڑا ہو کے رو کے آن کے دے، بی بیو مجھے آج مبارک دو، اور 24 دنوں کے بعد اور
مجھے ماں زینب نے بلایا ہے، وہ ہم بے وارث ہیں۔ مرحبا مرحبا بھائی، مولا آپ کے عشق قبول فرمائے۔ شاہ جی جنازے تب آئے جب میں بلاؤں۔ عباس آیا، جیو آقا زادی سنو گے مسائل؟ عباس خیمے ہٹا، جو حکم آقا زادی خیمے ہٹ گئے۔ 6 محرم 7 محرم پانی بند ہو گیا۔ جو حسین کے علی اکبر کو روتے ہو، بی بی زینب کے بیٹے کو لاکھ بھی رونا، بڑے بے کس بچے ہیں۔ پانی بند ہوا، سب پیاسے، اون محمد پیاسے۔ 8 کا دن گزر گیا، 9 کا دن گزر گیا، آ گئی 10 محرم کی رات۔ شاباش شاباش و ماتم کرنے والا، جنہوں نے سر پہ ماتم کرنا ہے سر اٹھا۔ بی بی زینب نے بلایا، وہ حسین کے صدقے، بیٹا نہیں بلایا، حسین کے صدقے میرے قریب آؤ، جاؤ مامو حسین کے پاس پوچھ کے آؤ کیا مرنے والوں میں تمہارا نام لکھا ہوا ہے؟ چھوٹے چھوٹے بچے چلے مامو حسین کے حجرے میں، ہاتھ جوڑ کر کے مامو کیا مرنے والوں میں ہمارا نام لکھا ہوا ہے؟ حسین تڑپ گیا، رو کے حسین کی آوازی، اونو محمد اور تم تو بڑے ہو، اور کل مرنے والوں میں علی اصغر کا نام لکھا ہوا ہے۔ اصغر کا نام آیا، ہاشمی غیرت نے انگڑائی لی، رو کے اون نے کہا مامو یہ کیا سن رہا ہوں، بے غیرت فوج خیموں میں آ جائے گی۔ شاباش شاباش، حوصلہ میرا بھائی۔ مولا آپ کا ماتم قبول کر، مولا آپ کے عشق قبول فرمائے بھائی جان۔ حسین نے سینے سے لگایا، نام محمد اور میرے بیٹے کس کی مجال کہ تمہارے ہوتے ہوئے ہمارے خیموں میں مرنے والوں کی فہرست بیٹا مامو عباس کے پاس ہے، وہاں چلے جاؤ۔ اب جو جملہ میں نے پڑھنا ہے جگر سنبھال کے جملہ سننا، اور سادات و غیر سادات اور ازادار دونوں بچے چلے عباس کے حجرے کے باہر، سر جھکا کے رو کے بچوں نے کہا السلام علیکہ یا کمرے بنی ہاشم، اے کمرے بنی ہاشم ہمارا سلام۔ عباس باہر آئے، چھوٹے نے کہا مامو اجازت ہے، دونوں بچوں کے ہاتھوں کو پکڑا، خیموں میں آئے، بٹھائے، جیون محمد۔ اب بڑا چپ رہا، بڑا چپ رہا۔ محمد کی آواز مامو عباس مبارک، کیا کہا؟ مامو عباس مبارک۔ عباس کی آواز ہے محمد کس چیز کی مبارک؟ آواز مامو آج توحید کی فوج کا علم مامو حسین نے آپ کو دیا ہے۔ رو کے عباس کی آواز خیر مبارک۔ اب میں لفظ پڑھ رہا ہوں مصائب کے، رو کے محمد کی آواز مامو بنی ہاشم کا اصول ہے، جب چھوٹے مبارک بات دیں تو بڑے تحفہ دیتے ہیں۔ میں نے مبارک بات دی ہے، میں تحفہ مانگتا ہوں۔ عباس کی آواز آئی محمد حکم کر، رو کے محمد نے کہا مامو اور مجھے موت کی اجازت دے دے، اور مامو اور مرحبا 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 بھائی۔ سید کیا کہا؟ موت کی اجازت۔ عباس نے سینے سے لگا، تم تو فضل سے بھی زیادہ پیارے ہو، پیشانی چومی، اپنے قریب بٹھایا۔ اب آخری جملہ پہ آ گیا، اور میری ماں بہنوں اکبر نے آزان دی، جو زندگی ساری نہیں روئے سال اٹھا۔ اکبر نے آزان دی، حسین نے نماز پڑھائی، پہلا شہید ہے علی اکبر۔ ہائے 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 ہائے، جگر میں برچی کا